یہ سب کو پتہ ہے ڈسفورک اور یوفورک کا. یوفورک ریکالز ہیں جو اچھی مزے کی یادیں ہیں، سہانی یادیں، اور ڈسفورک وہ ہیں جو بدمزگی والی چیزیں ہماری زندگی میں ہو گزری ہیں. اور جنرلی سپیکنگ اگر عام بندے کی بات کی جائے تو اسے زیادہ ماضی کے حوالے سے بری چیزیں یاد نہیں رہتی، اچھی چیزیں یاد رہتی ہیں. اگر آپ کبھی کسی بزرگ سے ملے ہوں میرے علاوہ تو وہ آپ کو ہمیشہ یہ کہتے نظر آئیں گے کہ وہ ساڈا کی زمانہ سی. یہ جو پرانی یادیں ہوتی ہیں نوسٹیلجیا، ایکچولی ان کا پوچھیں ان سے تفصیل سے کہ وہ کیا ہے جو کہ آپ پرانے زمانے کا بہت یاد کرتے ہیں، تو ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہوتا. اگر یہاں کوئی ایسے بزرگ ہیں جو پرانے لاہور کو جانتے ہیں، 25 30 40 سال پرانے لاہور کو جانتے ہیں، تو انہوں نے لاہور کو بدلتے ہوئے کیسے دیکھا، کس طرح مال روڈ پہ بھی ٹانگے چلتے ہوتے تھے، اور لاہور میں بڑا رواج تھا ٹانگے پہ لوگ سواری کرتے تھے، اور گھوڑے جو ہے لاہور کی فضا کو معطر بنانے کے لیے سڑکوں پہ ہی سارا کچھ کر دیتے تھے. تو اس طرح کی، اور گرد و غبار تھا، کوئی گاڑیاں نہیں تھیں، کچھ بھی نہیں تھا، اور کوئی سہولتیں بھی نہیں تھی، کوئی انٹرنیٹ، کوئی سمارٹ فون، کوئی ریسٹورنٹ نہیں تھا. لاہور میں 1970 کے بعد اگر آپ غور کریں تو 1 2 ریسٹورنٹ تھے. ایک گوگو ریسٹورنٹ تھا مال روڈ پہ، اور ایک شیزان اور ایک انڈس. ابھی لاہور میں 6000 ریسٹورنٹ ہیں، بس 6000، اور ان میں سے کم از کم 1000 ایسے ہیں جو کہ بہت اچھے سٹینڈرڈ. یہ جو ہوتا ہے نا کہ ڈسفوریا، یہ قدرت نے مہربانی فرما رکھی ہے کہ ہمیں پرانی باتیں، تکلیف دہ باتیں یاد نہیں رہتی، ورنہ آپ کو بہت زیادہ لوگ ڈپریشن میں نظر آئیں. اور تھوڑے سے لوگ ہیں جو کہ پرانی باتوں کو یاد کر کے تو ڈپریشن میں مبتلا ہوتے ہیں. زیادہ تر لوگ پرانی بری باتوں کو بھول جاتے ہیں اور پرانی اچھی باتوں کو یاد رکھتے ہیں. اور یہ ہمارے دماغ کا ایک کمال ہے کہ وہ کچھ ٹریننگ کے بعد پرانی تلخیوں کو بھلا سکتا ہے اگر اسے وہ تنگ کر رہی ہیں، اور پرانی اچھی باتوں کو وہ یاد کر سکتا ہے اگر آپ ایسا چاہیں. اور اگر آپ کو ضرورت ہو کہ پرانی نقصان دہ باتوں کو یاد کرنا ہے تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. اور اس علم کو جس کی مدد سے آپ یہ سب کرتے ہیں نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کہتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ڈسفورک ریکال کیوں نہیں آتی، کہ جو میرے ساتھ نشے کے زمانے میں ہوا وہ مجھے آسانی سے یاد نہیں آتا، اور جو نشے کا مزہ تھا وہ بہت آسانی سے یاد آتا ہے، تو آپ نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ سے اپنی مرضی کا ماحول پیدا کر سکتے ہیں اپنے دماغ میں. اور اس کے لیے کچھ ویڈیوز ہیں میری یوٹیوب پہ، 4 ویڈیوز ہیں نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کے بارے میں، کہ اگر آپ پرانی اچھی یادوں کو تازہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ سیکھ لیں گے. آپ کے دماغ میں ایک ایسا ویڈیو سسٹم ہے، ایسا ریکارڈنگ سسٹم ہے، اور ایک ایسا آڈیو سسٹم ہے جو دنیا کے بہترین اسٹوڈیوز میں بھی اس طرح کی فلمیں نہیں بن سکتی جیسے آپ اپنے دماغ میں بنا سکتے ہیں. اور دنیا کا بہترین ہدایت کار یا پروڈیوسر ایسی فلم نہیں بنا سکتا کہ جس میں خوشبوؤں کو سمو سکے یا کسی کھانے کے ذائقے کو شامل کر سکے. لیکن آپ کے دماغ میں جو ویڈیوز محفوظ ہوتی ہیں اس میں خوشبوئیں اور کھانے اور ان کے ذائقے اور ماحول آپ اپنی مرضی سے ایڈیٹنگ بھی کر سکتے ہیں. آپ چیزوں کو زیادہ روشن انداز میں دیکھ سکتے ہیں جو ماضی میں ہو گزری ہیں، ان کے کلوز اپس دیکھ سکتے ہیں، ان کو دور لے جا کے دیکھ سکتے ہیں، آپ انہیں شارپ دھندلا دیکھ سکتے ہیں آپ کی ضرورت ہے. آپ اسے کلر میں یا بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھ سکتے ہیں. آپ چاہیں تو اس کو کسی پردے کے اندر سے ہلکے انداز میں بہت دور دیکھ سکتے ہیں، بہت نزدیک دیکھ سکتے ہیں.
یہ آپ کے دماغ کا کمال ہے کہ اگر آپ اپنے ماضی کے کسی ایونٹ کو یاد کرنا چاہتے ہیں تو وہ ویڈیو جو وہاں محفوظ ہے، آپ اس ویڈیو میں بہت مزے کی تبدیلیاں لا سکتے ہیں، آپ ان کے ساتھ میوزک ایڈ کر سکتے ہیں، آپ اس سیٹ میں تبدیلی لا سکتے ہیں جس کی ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو اس کی امپیکٹ کم کر سکتے ہیں، چاہیں تو اس کی امپیکٹ زیادہ کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کے دماغ میں صلاحیت موجود ہے۔ اس کو نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کہتے ہیں، اور یہ سیکھنے سے آپ ایک بہت اچھے پروڈیوسر اور ہدایتکار بن سکتے ہیں اپنی زندگی کے۔ اور نیورو کا مطلب ہوتا ہے دماغ سے تعلق رکھنے والی، نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ دماغ سے یعنی نیورو پارٹ، اور لنگوسٹکس یعنی زبان دانی کا پارٹ جو اپنے ذہن میں آپ سوچتے ہیں اس کے اندر تبدیلیاں لا سکتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو نئے نظریات دے سکتے ہیں، سوچ بچار کے ذریعے آپ اپنے پرانے نظریات کو نئے نظریات سے بدل سکتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں آپ چاہیں تو یہ تھراپسٹ کے ہاتھوں یہ کام کر لیں، چاہیں تو یہ کام کرنا خود سیکھ لیں، دونوں میں ایک جتنی محنت لگتی ہے۔ اور اس کی جو ویڈیوز ہیں، میری ویڈیوز کے علاوہ بھی ہوں گی بہت ہزاروں ویڈیوز، پر میری 4 ویڈیوز ہیں جو کہ بنیادی طور پر آپ کے پرپس کو پورا کر دیتی ہیں، اور آپ ان 4 ویڈیوز کی مدد سے اپنی پرانی یادوں کو اپنی ضرورت کے سانچے میں ڈال سکتے ہیں۔ اگر آپ کو پرانی یادیں تلخ لگتی ہیں اور ڈپریشن دیتی ہیں تو آپ اس تاثر کو زائل کر سکتے ہیں، آپ ان واقعات کو نئے سرے سے اپنے دماغ میں ایڈٹ کر سکتے ہیں، اور اس میں کلوز اپس کی جگہ ڈسٹنس لا سکتے ہیں، اس میں شارپنس کی جگہ دھندلا پن لا سکتے ہیں، اور ان کو کلرڈ کی بجائے بلیک اینڈ وائٹ دیکھ سکتے ہیں، اور آپ انہیں اپنی زندگی سے دور جاتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے یادیں تازہ کرنی ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، جیسے کہ کبھی کبھی آپ عام زندگی میں کرتے بھی ہیں۔ اکثر لوگوں کی جب شادی ہوتی ہے تو پہلے اس کی ایک البم بنا کرتی تھی، اب تو خیر بہت زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے اور ویڈیوز بنتی ہیں باقاعدہ، اور ان میں کٹ بھی ہوتا ہے اور اس میں پھر ری ٹیکس بھی ہوتی ہیں۔ لیکن پرانے زمانے میں عام طور پر شادی بیاہ کا ایک البم ہوتا تھا جو میاں بیوی شادی کے کچھ سال بعد اپنے اپنے رشتہ داروں کو کھول کھول کے دکھایا کرتے تھے کہ یہ میں ہوں اور یہ میرے میاں ہیں اور یہ شادی چل رہی ہے۔ تو اس طرح آپ اب ایک ایسی دنیا میں ہیں جب آپ سب بہت اچھے فوٹوگرافر بھی ہو گئے ہیں تھینکس ٹو اسمارٹ فون، اور آپ ویڈیوز بھی بنا سکتے ہیں جس میں تھوڑی سی کوشش کر کے ان ویڈیوز کو آپ اپنے فائدے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن جو ویڈیوز آپ کے دماغ میں چلتی ہیں اور جو ماضی کے واقعات آپ کے دماغ میں چلتے ہیں ان کو تھوڑی سی کوشش کر کے آپ ایسے سانچے میں ڈال سکتے ہیں کہ آپ کی زندگی خوبصورت نہج پہ چلنا شروع ہو جائے۔ آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں جو ڈائٹنگ کرتے رہتے ہیں کہ جو سگریٹ نوشی کے خلاف لڑتے ہیں یا کچھ اور ایسے کام کرتے ہیں یا کرنا نہیں چاہتے تو ان کو کتنی مشکل پیش آتی ہے۔ وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ خالی ول پاور کافی نہیں ہوتی، یہ جو ہمارے دماغ میں بیٹھی ہوئی باتیں ہوتی ہیں، یہ جو سافٹ ویئرز ہوتے ہیں پرانے، یہ اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ کئی دفعہ آپ کا ارادہ ہوتا ہے کہ آپ ڈائٹنگ کریں گے، آپ پراٹھے نہیں کھائیں گے، لیکن پھر اچانک جب پراٹھے سامنے آ جاتے ہیں تو بندے کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ میسمرائز ہو گیا اور صحیح طرح سے دکھائی نہیں دیتا تھوڑی دیر کے لیے، کچھ عرصے کے لیے بندے کو لگتا ہے کہ وہ ایک خاموش سا زومبی سا بن گیا ہے، اور جب تک وہ پراٹھا پورا کھا نہیں لیتا اور اندر سے پھٹے منہ کی آواز نہیں آتی تب تک اسے کچھ احساس نہیں ہوتا، اور یکا یک پھر وہ اس ہیز لائک سلیپ سے جاگتا ہے۔ جب لوگ ریلیپس ہوتے ہیں کسی چیز میں، پرانا طرز عمل اختیار کرتے ہیں، تو اس سے چند لمحات پہلے ان کی نزدیک کی اور دور کی نظر بھی کمزور ہو جاتی ہے،
اور وہ ایک زومبی کی طرح وہ کام کر بیٹھتے ہیں جو کہ انہوں نے سوچا تھا کہ نہیں کریں گے. اور جب وہ کام کر بیٹھتے ہیں، ہمارے ڈائبٹیز کے پیشنٹس ہیں جو اکثر بتاتے ہیں کہ سمجھ نہیں لگی کس طرح مٹھائی کھا لی یا کوئی اس طرح کی سچویشن میں، اور پھر اپنے آپ کو بہت برا بھلا کہتے ہیں، بہت کوستے ہیں. لیکن کوستے رہنے سے، اپنے بھلا کہنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا. آج آپ کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ ماضی کی نسبت بہت آسانی کے ساتھ آپ عین اس وقت سوچ بچار کر سکتے ہیں جب آپ کو سوچ بچار کی ضرورت ہو. ڈائٹنگ کے حوالے سے میرا پرسنل سٹرگل بھی رہا ہے فار اے لانگ ٹائم، اور میں اس کو اپنے اندر بھی اسٹڈی کرتا رہا کہ کس طرح جب میدان جہاد میں اترنا ہوتا ہے، عین اس ٹائم پہ کھانا کھانے سے کچھ پہلے مت ماری جاتی ہے اور فریز ہو جاتی ہیں تمام سوچیں، اور تمام عقلیں جو ہیں جواب دے جاتی ہیں، اور تمام نتائج ذہن میں سے محو ہو جاتے ہیں اور بندہ پھر کھا بیٹھتا ہے. لیکن پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو جب ٹیون کرتے ہیں، جو کہ اس سفر میں چلتا رہا، کہ عین اس وقت خیال آئے، عین اس وقت سوچ آئے اپنی ہیلتھ کے بارے میں، عین اس وقت نتائج کے بارے میں خیال آئے کہ جب آپ غلطی کرنے ہی والے ہیں. اور اس کا بہترین طریقہ میں نے یہ سوچا کہ میں پوسٹ پون کر دوں، کیونکہ اکا نہ کرنا جو ہے کافی مشکل نظر آتا ہے. تو میری جو اسٹریٹجی اس میں ہوتی ہے کہ جو چیزیں مجھے پسند ہیں، جیسے کہ رس ملائی مجھے بہت پسند ہے، تو وہ میں منگوا کے کہتا ہوں کہ صبح کھاؤں گا، صبح کہتا ہوں دوپہر کو کھاؤں گا، اور اتنی دیر تک مجھے سمجھ آ جاتی کہ نہ ہی کھاؤں. تو کیونکہ جب آپ ڈیلے کرتے ہیں تو آپ اپنا اختیار استعمال کرتے ہیں، اور جب آپ ڈیلے کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک اگر بعد میں یہ کھا بھی لوں گا تو جو وقت آپ نے نہیں کھایا وہ کیلریز آپ کنزیوم نہیں کریں گے. آپ یہ نہیں کہتے کہ میں ساری عمر نشہ نہیں کروں گا، آپ کہتے ہیں کہ آج تو نہیں کروں گا، کل پھر دیکھا جائے گا. اور اگر ایک دن آپ ایسا کر گزریں کہ آج نشہ نہیں کروں گا، کل دیکھا جائے گا، تو اس کا ایک دن کا تجربہ ہو گیا نشے کو شکست دینے کا، اور پھر 2 دن کا، اور پھر 3 دن کا، اور پھر آپ سکندر اعظم ہو گئے. مجھے بہت پسند ہے کہ دہی میں آم کے کٹے ہوئے پیسز تو میں ملازمی کو کہتا ہوں کہ تیار کر کے تو فریج میں رکھ دو، اور میں پھر لے لوں گا صبح سویرے جب میں اٹھوں گا 5 بجے تو میں پھر اس کو کھا لوں گا. لیکن صبح 5 بجے جب میں اٹھتا ہوں تو اس وقت میری عقل زیادہ کام کر رہی ہوتی ہے، تو میں کہتا نہیں ابھی نہیں، یہ دوپہر کو دیکھا جائے گا. کئی دفعہ پڑے اسی طرح پھر وہ جب خراب ہو جاتے ہیں تو میں کہتا ہوں ان کو ڈسپوز آف کر دو. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جتنا میرا دل ہر وقت سوچتا رہتا ہے کھانے کی چیزوں کے بارے میں، آپ سوچ نہیں سکتے کہ 24 گھنٹے میں سے میں کوئی 18 گھنٹے سوچتا رہتا ہوں کہ کیا کھاؤں، کیا لاجواب چیز کھاؤں میں. اور اس میں ایک کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری چیز کے بارے میں بہت بقلم خود سوچتا رہتا ہوں. بس کچھ نہ پوچھیں کہ اس میں 9-10 قسم کے کھانے باری باری میں سوچتا ہوں، اور اخیر میں کہتا ہوں کہ رہنے دو، کیونکہ ضرورت ہے مجھے. اب پھر وزن تھوڑا بڑھ گیا ہے تو کم کرنے کی ضرورت ہے، تو میں نے آج صبح پھر تہیا کیا کہ نہیں، اس کو اب ٹھیک کرنا ہے تم نے. ایک چیز ہوتی ہے مائنڈ لیس ایٹنگ، بڑی شاندار ایک کتاب ہے، تو آپ اس کی کاپیاں کرا کے لے لیں. مائنڈ لیس ایٹنگ کے بغیر سوچے سمجھے مائنڈ لیسلی ہم کتنا کھاتے ہیں، اور وہ ایک لیٹسٹ بک ہے، اور اس میں بہت زیادہ اچھی ریسرچ ہے کہ کس طرح انکانشیسلی ہم فیصلے کرتے ہیں کھانے کے بارے میں. ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہم فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. خصوصاً جو گھریلو خواتین ہوتی ہیں جنہوں نے کچن میں جانا آنا ہوتا ہے، اور ان کے جو کچن کے جو وزٹ ہوتے ہیں وہ اس دوران کب کھا رہی ہوتی ہیں ان کو بالکل کوئی خبر نہیں ہوتی. ہاں، چکھنا اس کو کہتے ہیں. عموماً خواتین گھر کے ہر فرد کا بچا ہوا بھی کھا لیتی ہیں کہ کھانا کہیں ضائع نہ ہو. بندہ ضائع ہو جائے کوئی بات نہیں، کھانا ضائع نہیں ہونا چاہیے.
ہاں بندہ ضائع ہو جائے تو کوئی بات نہیں. ایک چیز جس کا ہم اکثر ذکر کرتے رہتے ہیں اس پہ آپ کو تھوڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے, اور وہ چیز یہ ہے کہ ہم انسانوں کا ایک دوسرے کے اوپر اثر ہوتا ہے. یہ آپ جسے کہتے ہیں ہم پاور آف دی ادر, یعنی دوسرے بندے کی طاقت جو کہ آپ کے اوپر اثر انداز ہو سکتا ہے, اور یہ چیز آپ کے لیے لمحہ فکریہ بھی ہے کہ آپ پھر چن کے کسی کے قریب ہوں کیونکہ اس کا اثر آپ کے اوپر ہو جانا ہے. تو بات اس میں یہ ہے کہ جو دوسرے کا اثر ہے یہ ہمارے لیے خوشخبری بھی ہے اور خطرے کا علام بھی ہے کہ وہ دوسرا بندہ کون ہے جس کے ہم قریب ہو رہے ہیں, اور اثر اس کا ہو جانا ہے چاہے آپ چاہیں نہ چاہیں, جس کے آپ قریب ہوں گے اس کا اثر ہو جانا ہے. یہ آپ یاد رکھیں کہ چاہے آپ کی کتنی زیادہ ول پاور ہو, چاہے آپ کتنے سیانے ہوں اور رستو ہوں, دوسرے کا جو اثر ہے یہ قدرت نے پلان کر کے بھیجا ہے کہ آپ کے دماغ پہ گرد و نما کے لوگوں کا اثر ہوگا. یہی فلسفی ہے. لیکن ایک چیز اور ہے کہ جو آپ کے گھر والے ہیں, ایون آپ کے جو گھر والے ہیں وہ آپ کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں اچھے یا برے طریقے سے, اور اکثر جو گھروں میں تکلیف ابھرتی ہے, جو آپ دیکھتے ہیں کہ گھروں میں بہت تکلیف اکٹھی ہو چکی ہے, آپ کے میرے گھروں میں سب کے گھروں میں جہاں افلوئنٹ لوگ رہتے ہیں, ایسے لوگ رہتے ہیں جن کے اوپر اللہ کی ساری نعمتیں من و سلوہ کی طرح اترتی ہیں اور وہ مالی طور پر خوشحال بھی ہیں, تو ایسے لوگوں کے گھروں میں کتنی دردناک خاموش چیخوں کی آوازیں جو آپ سن نہیں سکتے وہ آتی ہیں. تو یہ اگر آپ غور کریں تو یہ گھروں میں جتنا بھی درد اکٹھا ہو گیا ہے صدیوں سے, ہزاروں سال سے, وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گھروں میں درد ہوتا ہے, تو اس کی جڑیں معاشرے میں ہوتی ہیں کہ گھر کے لوگ باہر جاتے ہیں, باہر کے لوگ پھر باہر سے ہو کے واپس گھر آتے ہیں, گھر کے لوگ جاتے آتے رہتے ہیں اور معاشرے سے چیزوں کو اپنی صحبت کے مطابق ایبزارب کرتے رہتے ہیں. اسکول میں, مدرسے میں, مسجد میں, سوسائٹی میں وہ چیزوں کو ایبزارب کرتے ہیں, اور جن چیزوں کو وہ ایبزارب کرتے ہیں ان کی جڑیں معاشرے میں ہوتی ہیں, اور وہ معاشرے سے وہ باتیں سیکھتے ہیں جن پر معاشرے کا یقین کئی صدیوں سے ہوتا ہے, کئی ہزاروں سالوں سے ہوتا ہے. دنیا میں لوگوں نے سوچنا اور بولنا 10,000 سال پہلے شروع کیا, اس سے پہلے بھلے مانس بولے ہی نہیں کبھی اور سوچا بھی نہیں ہوگا. انسان دنیا پہ 2.5 لاکھ سال سے ہے, لیکن اس نے بولنا 10,000 سال پہلے شروع کیا, اور جب بولنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ یہ تو سوچتا بھی ہے. اس سے پہلے انسان جانوروں کی طرح رہتا تھا, اور جب انسان نے بولنا شروع کیا تو اس نے ایک دوسرے کو مشورے دینے شروع کیے, اس نے گائیڈ لائنز فراہم کرنی شروع کی ایک دوسرے کو, اور یہاں سے ان کے اندر تصور آیا کہ کوئی اس دنیا کا نظام چلا رہا ہوگا. کبھی انہوں نے سورج کو دیکھا, کبھی چاند کو دیکھا اور یہ ان کو خدا مانا, کبھی ستاروں کو دیکھا اور کہا کہ یہ ہماری قسمت کے مالک ہیں, اور انسانوں نے وجہ تلاش کی, کبھی کسی کو خدا مانا, کبھی کسی کو, اور نظریات بنانے شروع کیے جس سے گزارا ہو سکے. انسانوں نے نظریات بنانے شروع کیے تاکہ کوئی دنیا میں گزارا ہو سکے, کوئی رولز بنانے شروع کیے, اور 5,000 پہلے انسانوں نے یہ رول بنایا کہ یہ ان کی آپس میں شادیاں ہونی چاہیے, اور ایک بندے کے لیے ایک خاتون اور ایک خاتون کے لیے ایک بندہ مخصوص ہونا چاہیے. پھر جو ہے اور رولز آنے شروع ہو گئے, پھر آہستہ آہستہ مملکت کا وجود سامنے آیا, پھر انصاف کرنے والے آگے, لوگوں نے سوچنا شروع کیا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. پھر کوئی بادشاہ بننا شروع ہو گئے لوگ, کوئی رعایا بننا شروع ہو گئے. آہستہ آہستہ پھر ایسی ریاستیں وجود میں آئیں جیسے کہ یورپ میں ہیں, جن کو کہتے ہیں کہ ریاست ہو تو ماں کے جیسی. تو یہ جو چیز ہونا شروع ہوئی, آہستہ آہستہ پھر پولیس,
پھر فوجیں، پھر موجیں، پھر اس طرح کی چیزیں بھی بیچ میں بہت زیادہ ہونی شروع ہو گئیں. تو نظریات کا جو سفر 10,000 سال پہلے شروع ہوا، وہ پچھلے نظریات جو ہے وہ چل رہے ہیں، چاہے وہ obsolete ہیں، چاہے وہ کارآمد ہیں، چاہے وہ نکارہ ہیں، وہ اپنی ردم میں چل رہے ہیں. وی آر گوئنگ ود دی فلو. پرانے نظریات، 10,000 سال پرانے نظریات، جیسے ایک نظریہ تھا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، تو وہ آج کل بھی ایسا ہی ہے. آپ دیکھیں یہ نظریہ ایسا ہی ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. یہ سب مانتے ہیں اس نظریے کو. اور بھی بہت سارے نظریات ہیں جو کہ obsolete ہیں، کام کے نہیں ہیں، اور ہمارا ذہن مانتا ہے کہ یہ کام کے نہیں ہے، پر ہمیں ان کی عادت پڑی ہوئی ہے، بلکہ علت پڑی ہوئی ہے، وہ ہمارے دماغ میں بیٹھی ہوئی ہیں، تو ہم اپنے نظریات کو وزٹ نہیں کرتے. تو یہ جو پرانے نظریات ہیں جنہیں ہم ناقص نظریات کہتے ہیں، ان سے درد ابھرتا ہے، ان سے تکلیف ابھرتی ہے، کیونکہ اس تکلیف سے ڈسفنکشنلٹی آتی ہے. جب بندہ تکلیف میں ہوتا ہے تو پہلا ارادہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ تکلیف ہوتی ہے تو پہلا ارادہ ہوتا ہے کہ میں کام نہیں کرنا، میں چھٹی ہے میری. یعنی جیسے کہ جب بھی انسان کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کا پرانے زمانے میں علاج تو کوئی ہوتا نہیں تھا، اور بہت ہی عجیب و غریب علاج تھے. پہلے بلڈ پریشر کا علاج ہوتا تھا کہ خون کی نالیوں کو کاٹ دیا جائے اور خون بہت بہہ جائے تو بلڈ پریشر ٹھیک ہو جاتا ہے. اس سے بھی زیادہ جو انہوں نے ماڈرن علاج پھر ڈھونڈا کچھ سالوں کے بعد، وہ یہ تھا کہ اگر کسی بندے کو بلڈ پریشر ہے تو اس کو جونکیں لگا دیں. جونکیں آپ سمجھتے ہیں جو خون چوستی ہیں، انہوں نے کہا جی پرماننٹ بندوبست، پکا بندوبست جو ہے. کئی چیزیں ماضی میں ایسی ہوتی رہیں. ڈائبٹیز ہو جانی تو انہوں نے کہنا کہ ان کو کچھ کھانے کو نہ دیں، ان کو کمرے میں بند کر دیں تو بھوکے رہنے سے یہ ٹھیک ہو جائیں گے. اچھا، اگر کسی کے دماغ میں کوئی خلل ہوتا تھا تو اس کو پچ لگا کے، پچ سمجھتے ہیں آپ، ٹک لگا کے تو اس کے اندر مرچیں بھر دیتے تھے کہ اس کے دماغ میں جو بھی جن بھوت ہے یا چڑیل ہے وہ اس تکلیف سے بھاگ جائے گی. لیکن پھر بھی اگر جن بھوت نہیں بھاگتے تھے تو پھر وہ کرتے تھے کہ ڈھول بجاتے تھے، زور زور سے اس بندے کے قریب ڈھول بجاتے تھے تاکہ اس شور سے جن ڈسٹرب ہو کے تو چلے جائیں. فزیکل بیٹنگ بھی کرتے تھے کہ وہ جن کو مار پڑ رہی ہے، اور اسی طرح ڈھول بجاتے تھے کہ اس سے جن بھاگ جاتے ہیں. مجھے لگتا ہے آج کل بھی جن بھاگے ہوئے ہیں کسی وجہ سے، کوئی جنوں کا عمل دخل نظر نہیں آ رہا ہمارے ادھر ماحول میں. تو آپ سمجھ لیں کہ 100-150 سال پہلے یہ علاج تھا، تو 500 سال پہلے کیا ہوگا وہ آپ سمجھ سکتے ہیں. 1000 سال پہلے یا 2000 سال پہلے یا 5000 سال پہلے کیا تھا وہ آپ سمجھ سکتے ہیں. تو صرف 125 سال پہلے علاج یہ تھا. لیکن 50 سال پہلے دل کا بائی پاس آپریشن ہوا، اور اس سے پہلے جب کسی کو دل کا دورہ پڑتا تھا تو اس کو کوئی زبان کے نیچے گولی رکھنے کے لیے دیتے تھے، تو اس سے اس کو فرق پڑ جاتا تھا، یا پھر اس کا آرتھوڈاکس کوئی ٹریٹمنٹ کرتے رہتے تھے، اور اخبار میں روز خبر آتی تھی کہ فلان ایک آدمی کا انتقال ہو گیا ہے حرکت قلب بند ہونے سے. تو اب آپ ایسی خبریں کم سنتے ہیں. اب آپ ایسی خبریں سنتے ہیں جیسے 2 دن پہلے خبر آئی کہ فلم سٹار شکیل 85 سال کی عمر میں کافی سال بیمار رہنے کی بعد رحلت فرما گئے. تو یہ پروبیبلی کوئی کینسر ہوگا یا کوئی ایسی بیماری ہوگی جو کہ لمبے عرصے سے چل رہی. لیکن 50 سال پہلے دل کا اوپن ہارٹ سرجری کا پروگرام شروع ہوا، جس سے لوگوں نے 20-30 سال تک زندگی پائی. اور پھر 25 سال پہلے میرا خیال ہے کہ سٹنٹس جو ہیں وہ ڈالنے شروع ہوئے، اور لوگ دل کے دورے سے جاتے ہیں ہسپتال، سٹنٹ ڈلواتے ہیں، تو واپس آ کے تو دفتر میں بیٹھ کے کام شروع کر دیتے ہیں، اور ساتھ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر نے ہمیں سٹنٹ پاتا ہے، میں نے کچھ نہیں سیے گا. اور پتہ چل جاتا ہے کہ کیا کیا نقص ہیں اور کیسے کیسے ٹھیک کرنے ہیں. اندر کی تصویریں باہر آ جاتی ہیں اور سارے راز کھل جاتے ہیں کہ اس دل میں کون کون رہتا رہا ہے. تو یہ سارا اب تو ٹیسٹوں میں آ جاتا ہے کہ بندہ پہلے کنوں پیار کرتا سی تے پھر بعد کنوں کرتا ہے. ہاں، اس میں کہیں نہ کہیں یہ بھی پتہ چلے گا، رازوں کا پتہ بھی پہلے کی نسبت تو
بہت بھید کھل رہے ہیں پہلے کی نسبت. آپ کو پتہ ہے یہ ڈیجیٹل ایج ہے تو اس میں تو سارے بھید کھل جاتے ہیں, بندے نو نیک ہونا ہی پائے گا. نشے کے علاج کے حوالے سے بھی بہت ترقی ہوئی ہے. یعنی اب آپ اپنے نظریات پہ کام کر سکتے ہیں, اپنی نشے کی طلب پہ کام کر سکتے ہیں, اور آپ اپنی وزڈم بحال کر سکتے ہیں. آپ دو چیزوں میں سے زیادہ اچھی چیز چن سکتے ہیں. ہر وقت آپ کے پاس چوائسز ہوتی ہیں, آپ کے سامنے چیزیں آتی رہتی ہیں کہ یہ بہت اچھی چیز ہے, یہ کم اچھی چیز ہے, تو آپ بہت اچھی چیز چن لیتے ہیں. جیسے آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں اور کوئی کپڑا خریدتے ہیں تو آپ ایک دیکھتے ہیں, آپ کہتے ہیں اچھا ہے, پھر آپ دوسرا دیکھتے ہیں, کہتے ہیں یہ اور بھی اچھا ہے, تو پھر آپ وہ رکھ لیتے ہیں, وہ چھوڑ دیتے ہیں. تو اس طرح آپ اپنی زندگی میں جب چوائسز بناتے ہیں تو آپ ہمیشہ اچھی چیزوں کو رکھ لیتے ہیں اور کم اچھی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. بری چیزوں کو تو آپ اپناتے ہی نہیں.